میاں بیوی کے درمیان تیسرا کس طرح آ جاتا ہے, کب آتا ہے اور کیوں آتا ہے؟ دیکھیں اس کی بڑی ایک سائنسی فیکٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مردوں کی طرف سے جو ایک تھرڈ پرسن کو انٹری کیا جاتا ہے. خواتین میں اس میں بہت رش و کم ہے, خواتین ہیں اس طرف لیکن اتنی تعداد میں نہیں ہے جتنی تعداد مردوں کی ہے. وجہ کیا ہے؟ بایولوجیکل اگر آپ بات کر لیں تو یہ ساری کی ساری آپ کی فزیکل نیڈ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ تھرڈ پارٹی کچھ نہیں ہے, یہ تھرڈ پارٹی صرف آپ کی فزیکل نیڈ ہے جس کی وجہ سے ایک مرد جو ہے وہ دوسری عورت کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے. اب بیویوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کھانا پکا کے دینا, کپڑے استری کرنا یا بچے سنبھالنا جو ہے وہ صرف لائف کا حصہ نہیں ہے. جو پہلا زندگی کا 1 سال گزارا تھا اس میں محبت بھی کی تھی, اس میں پیار بھی ہوا تھا, اور اس میں آپ ایک دوسرے کے قریب بھی آئے تھے نا. تو اس چیز کو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو جو آپ کا لائف پارٹنر ہے اس کی فزیکل نیڈ کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آف کورس آپ کا پارٹنر جو ہے وہ کسی ایگزیکٹلی وہ کسی تھرڈ پرسن کی طرف جو ہے وہ جائے گا. آج کل کی جو باہر خواتین ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ شوہر جو ہے وہ شادی شدہ ہے, مرد ہے, اور کسی کی زندگی اس کے ساتھ پہلے اٹیچ ہے, تو وہ مرد اپنا قصہ یہی سنا رہے ہوتے ہیں دوسری خواتین کو جا کے کہ میری بیوی تو مجھے خوشی نہیں رکھتی ہے, میری بیوی میرا دھیان نہیں کرتی ہے. اب دیکھیں وہ آپ کو کھانا بھی دے رہی ہے, وہ آپ کے کپڑے بھی استری کر رہی ہے, نہیں وہ اس پیرامیٹر پہ اترتی نہیں اترتی. دیکھیں بایولوجیکل یہ فیکٹ ہے کہ ایک مرد جو ہے اس کو ہر چیز جو ہے اس کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے. اب اس نے اپنی اس کیپیسٹی کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے اور کسی نہ کسی کے ساتھ تو اپنا ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے. دوسرے سب سے بڑی بات ہماری ان ڈفرینٹ ویب سائٹس کی ہے جو ایک سائلنٹ وار ہمارے معاشرے میں سٹارٹ ہو چکا ہے. یہ چیزیں ہمارے معاشرے کو تباہ کر گئی ہیں. اگر میں اس چیز کو جو ہے وہ یہاں پر کلیئر کروں آپ کو تو آپ یہ سوچ کر حیران ہو جائیں گی کہ میاں بیوی کے رشتے میں سب سے بڑی دراڑ یہ ویب سائٹ ہیں, یہ وہ ڈارک ویب سائٹس ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں. آپ نے بہت سے ایسے سوشل میڈیا پہ قصے دیکھے ہیں جس میں شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی ویڈیو جو ہے وہ ڈارک ویب سائٹ پر جو ہے وہ وائرل کر رہا ہے. اپنے جو ہے وہ کس طرح کے کام ہو رہے ہیں اس معاشرے میں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سائیکولوجیکل فیکٹس ہیں. بات کریے, بتائیں ذرا. دیکھیں جب آپ سائیکولوجیکل مختلف پروسیس ہوتے ہیں, اکثر اوقات لوگوں کو مینٹل ڈس آرڈر ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ سیکشلی ابیوزڈ کے حوالے سے جو یہ مینٹل ڈس آرڈرز ہم کریٹ جو اس ملک میں ہو چکے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. انٹرنیشنل لیول پر ان کی جو ہے وہ پہلے ان کو بہت دیکھا گیا تھا کہ سیکشلی ابیوز کیا جاتا ہے. اب آپ یہاں دیکھیں کہ لوگ کس حد تک جو ہے وہ گر چکے ہیں اور کس حد تک جو ہے وہ اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی کو جو ہے وہاں پر ہر چیز سے پرووائڈ بھی کی جاتی ہے. پیسے کے لالچ میں آ کے عورت جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. پہلے صرف ایک جگہ پر جو ہے وہ ایک بازار ہوا کرتا تھا جہاں پہ لوگ جاتے تھے, تو یہ ایک سرٹن کیس ہے. لیکن آج آپ ہر گلی, ہر علاقے, ہر جگہ پر دیکھ لیں, آپ کی مین شاہراہیں دیکھ لیں جہاں پر خواتین جو ہیں وہ آپ کو کھڑی ہوئی ملیں گی اور وہ اس طرح کے کام کر رہی ہیں. تو آپ کیسے اپنے مرد کو جو ہے وہ سیف رکھیں گی؟ یہ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. پھر جب میں بات کرتی ہوں کہ ایک عورت کو جو ہے وہ ایک ایسی عورت کی طرح جو ہے وہ ادائیں دکھانی چاہیے جس کو آپ کنٹروورشل کر دیتے ہیں میرے جملے کو کہ ایسا میں نے کیوں کہا, اور بیویاں جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ کیوں نہیں کرتی, تو پھر اگر آپ ادا نہیں دکھائیں گی تو اسے ادائیں دیکھنے کہیں تو جانا پڑے گا. اس کی جو فزیکل ڈیزائر ہے وہ پوری کرنے وہ کہیں تو جائے گا. اب آپ سمجھ جائیں نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں کہ آپ اسے کیوں خوش رکھیں اور آپ اسے کس طرح خوش رکھیں. ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ میں یہ تو نہیں بتا سکتی. ہاں اگر آپ مجھ سے جو ہے وہ پرسنلی اپوائنٹمنٹ لینا چاہتی ہیں, کوئی ایسی خواتین ہیں جن کو نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی, تو وہ پھر پرسنلی جو ہے وہ میرے ساتھ بات کر سکتی ہیں. لیکن سارے ملک کی خواتین کو ایسے میں پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے نہیں سمجھا سکتی کیونکہ بہت چیزیں پرسنل ہوتی ہیں. اور اکثر اوقات جو ہے وہ لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ اب یہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں آپ نے یہ جو ہے وہ باتیں کرنی شروع کر دی ہیں, تو یہ آپ کے معاشرے کا حصہ ہے. آپ کا مرد جو ہے وہ باہر جا رہا ہے, آپ کا مرد جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی کی طرف جا رہا ہے, ایک تھرڈ پرسن کی طرف جا رہا ہے, وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اسے اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ لڑکیوں سے خاص طور پہ میری یہ گزارش ہے کہ شادی شدہ مردوں کی کسی بات کا اس وقت تک یقین نہ کریں جب تک آپ یہ نہ دیکھ لیں کہ وہ شخص آپ سے شادی کرے گا, کیونکہ یہ صرف اور صرف اس کی فزیکل نیڈ ہے جس کی خاطر جو ہے نا وہ بھٹکتا ہوا ایک راہی جو ہے وہ آپ کی طرف آ گیا ہے اور اس نے اپنی یہ ساری نیڈ پوری کر کے اور نکل جانا ہے اور زندگی آپ کی خراب ہو جانی ہے. یعنی ریلیشن شپ سے شادی سے پہلے آپ لوگ رکھتے ہیں, ہاں, جو بھی کپلس رکھتے ہیں, جو بھی بریک اپس بھی ہو جاتے ہیں, 5-5 7 سال کا ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ان کے حوالے سے بھی آپ ضرور بتائیں اینڈ پلیز
give your opinion on it as دیکھیں well. یہ وہی والی بات ہوگی نا محبت والی. جب کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے, آج کل کی محبت جو ہے وہ اب باتوں سے شروع ہو کر جو ہے اور وہ صرف آپ کی فزیکل نیڈ پر جو ہے وہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. یہ محبت نہیں ہے, یہ ایک فرسٹریشن ہے, یہ ایک ڈپریشن کا لیول ہے, یہ ایک انزائٹی پروسیس ہے, یہ ایک ایسا سٹریس ہے جس کو آپ پال رہے تھے, یہ ایک ایسی مینٹل ڈس آرڈر سچویشن ہے جس کے ساتھ آپ جی رہے تھے, لیکن آپ نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں, آپ نے اس چیز کو پرکھا ہی نہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اب ایک شخص جو ہے, میرے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں یہاں پہ, بتائیں. میں آپ کو بتا دیتی ہوں, آپ چاہیں تو اس کو چلا دیجیے گا, نہ چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. ایک پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری بیگم جو ہے وہ مجھے پراپر طریقے سے سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتی, مجھے کسی اور پارٹنر کی ضرورت ہے. ڈاکٹر میں کیا کروں, میں مینٹلی ڈسٹرب ہو چکا ہوں, میری دماغی حالت جو ہے وہ اس ٹائم خراب ہو چکی ہے, مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے, مجھے مینٹل فرسٹریشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو جو ہے وہ شاؤٹ بھی کرتا ہوں, گھر میں چیزیں بھی توڑتا ہوں, اور مجھے اس پر اتنا غصہ آتا ہے کہ جب مجھے اس کی ضرورت ہے تو اسے کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے, اور پھر جب وہ میری وہ ضرورت پوری نہیں کر پاتی ہے تو مجھے دوسری خواتین میں جو ہے وہ انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے, اور میں دوسری خواتین کو جو ہے وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ پاتا. اب جن الفاظ میں انہوں نے مجھ سے بات کی تھی, میں وہ الفاظ تو یہاں نہیں کہہ سکتی, لیکن کیونکہ میں ذرا جو ایک مردوں کی سچویشن ہے اس کو اس طرح ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتی یہاں پر, اور میں زیادہ ان کو ڈیل بھی نہیں کرتی. آپ یقین کریں کہ میری زندگی کا ایک ایسا پہلا کیس تھا جس کو میں نے لینے سے انکار کر دیا. میں نے صرف اور صرف ان کو یہی کہا کہ آپ کسی ایسے جو ہے وہ سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں جو آپ کو پراپر طریقے سے اس میں گائیڈ لائن دے سکتا ہو. پھر میرے اور بھی ظاہر ہے کہ ہمارے سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں, ہم ان کے پاس ریفر کر دیتے ہیں, لیکن یہ معاملہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ کیا ہے. میں نے ان کی بیگم کا نمبر لیا اور باقاعدہ طور پہ ان کے ساتھ ایک سیشن کیا. انہیں میں نے ساری بات کھل کے بتائی کہ آپ کو کیا کرنا ہے, اور آج الحمدللہ میرا خیال ہے ان کی جو وائف ہیں انہوں نے 3 سیشن مجھ سے لیے تھے, اور ان 3 سیشن کے بعد اب ان کی لائف جو ہے وہ کافی سیٹلڈ ہے. اب وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ اچھی لائف سپینڈ کر رہی ہیں, اور ان کے ہسبینڈ کو کہیں اور جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. اب یہ کیا ہے, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. کمیونیکیشن اور کاؤنسلنگ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, بالکل. اگر یہ کاؤنسلنگ ہی ہے, ذرا سا مس انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے تو آپ اس کو وہیں پہ جسٹ نپ دی ایول ان دی بڈ, تاکہ وہ چیز ڈریگ نہ ہو, پرولونگ. اچھا دیکھیں, اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا شوہر تمہیں بلائے تو سب کام چھوڑ دو اور اس کے لیے حاضر ہو جاؤ, ٹھیک ہے. پھر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہو, سجو سورو. مولا علی کہتے ہیں کہ عورت کو جو ہے وہ باہر جو ہے وہ حیا والی ہونا چاہیے اور شوہر کے لیے ادا والی ہونا چاہیے. تو آپ پھر اس چیز کو کیسے جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں, اس چیز کو کیسے چینج کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے شوہر کو جو ہے وہ سارے زمانے کو دائیں دکھا رہی ہیں باہر. اب آپ کے ساتھ ہی ایک مارننگ شو جو ہے وہ میں کر رہی تھی, تو اس میں ایک کال آئی اور وہ کالر کہتے ہیں کہ جی میری بیگم جو ہے وہ باہر جا کے شاپنگ کرتی ہیں اور باہر مردوں سے جو ہے وہ ہنس کے باتیں کرتی ہیں اور میرے ساتھ ہنس کے بات نہیں کرتی ہیں.